آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اندرا گاندھی کی بایوگرافی کی قسط نمبر 2 سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے اندرا گاندھی کو کنٹرول کرنے کے لیے کس خوبصورت نوجوان کو سامنے لایا گیا اور پھر اس نے اندرا کو کیسے کنٹرول کیا، اس نوجوان کا انجام کیا ہوا۔ امریکی صدر جانسن اور اندرا کے آپس میں کس قسم کے تعلقات تھے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کانگریس کے چند بڑوں نے جب مرارجی دیسائی کو کامیابی سے رنگ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تو اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اب اندرا کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور کون ایسا مرد ہوگا جو اندرا کو چلائے گا۔ اس کام کے لیے انہیں ایک موزوں شخص نظر آیا جس کا نام دنیش سنگھ تھا، جو کبھی بھارت کی ایک ریاست کا راجہ تھا، ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت راجہ۔ دنیش سنگھ کو اندرا گاندھی کی پہلی کابینہ میں وزیر مملکت کا عہدہ دیا گیا۔ دھیرے دھیرے اندرا گاندھی دنیش سنگھ پر اعتماد کرنے لگی اور ایک دن وہ بھی آیا کہ ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرایا گیا کہ وزیراعظم اسے کوئی بھی اہم کام سونپ سکتی ہے۔ ابھی ایک ہی ماہ گزرا تھا کہ دنیش سنگھ کا اندرا کی حکومت میں اتنا اثر و رسوخ بڑھ گیا کہ پارلیمنٹ میں ایک دن گونج ابھری، ہندوستان کا اصل وزیراعظم تو دنیش سنگھ ہے۔ حالت یہ ہو چکی تھی کہ اندرا گاندھی تک کوئی بھی کاغذ اس وقت تک نہیں جا سکتا تھا جب تک وہ کاغذ یا دستاویزات دنیش سنگھ کی میز سے نہ گزر جاتا۔ اندرا کا دنیش سنگھ پر اعتماد بہت بڑھ چکا تھا اور وہ روزانہ اس کے ساتھ کئی گھنٹے گزارتی تھی۔ بعد میں یہ سرگوشیاں بھی سنی گئیں کہ اندرا گاندھی دنیش سنگھ کے حسن کا شکار ہو گئی تھی اور وہ ان کا محبوب تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان افواہوں کو کوئی اور نہیں، خود دنیش سنگھ ہوا دے رہا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان افواہوں کو کوئی اور نہیں، خود دنیش سنگھ ہوا دے رہا تھا کہ وہ اندرا کے کتنے قریب جا چکا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی کے اندر لوگ اسے ڈر کر رہیں اور بیوروکریسی بھی مؤدب بنی رہے اور اس کے کسی کام میں رکاوٹ نہ ڈالے کہ وہ تو ایسا اہم بندہ تھا جس پر وزیراعظم عاشق تھی۔ جب یہ خبریں اندرا گاندھی تک پہنچی کہ دنیش سنگھ تو اسے اپنی محبوبہ بنا کر اپنے کام نکلوا رہا ہے تو اندرا نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران اندرا نے کچھ عرصہ وزیراعظم بن کر اعتماد بھی حاصل کر لیا تھا۔ دنیش سنگھ کو بلا کر اندرا نے ایک بڑی ڈوز دی، ساتھ ہی اندرا نے سیکرٹری پی این ہسکر کو آگے کر دیا کہ اب وہ سب معاملات دیکھے گا۔ اندرا اپنے سیکرٹری پر مکمل اعتماد کرتی تھی، اس نے اسے اپنا ایڈوائزر بنا دیا اور دنیش سنگھ کا پتہ کاٹ دیا گیا۔ دنیش سنگھ کے لیے بڑی بے عزتی تھی کہ کہاں وہ اندرا کے ساتھ گھنٹوں گزارتا تھا اور خود کو وزیراعظم کا محبوب سمجھتا تھا، اور کہاں اسے اچانک آسمان سے نیچے زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ فرسٹریشن کا شکار ہو کر دنیش نے کابینہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی پرانی محبوبہ فوراً اسے منائے گی اور پرانا سٹیٹس بحال کر دے گی۔ جو ہی اندرا کو پتہ چلا کہ اس کا نام نہاد محبوب یہ دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے تو اس نے دنیش سنگھ کو مستعفی ہونے کا وقت ہی نہیں دیا۔ اس نے فوراً ایک حکم نامہ جاری کیا اور اس کا عہدہ واپس لے کر اسے وزیر خارجہ میں وزیر مملکت کا عہدہ دے دیا۔ دنیش سنگھ وزارت خارجہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اندرا کو اس بات کا بخوبی علم تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اسے وہاں پھینکا جہاں اس کا خیال تھا کہ دنیش کو زیادہ اذیت محسوس ہوگی۔ اسکارپین سٹار والی اندرا گاندھی کا وزیراعظم بننے کے بعد یہ پہلا بڑا ایک قدم تھا۔ پیغام بڑا واضح تھا کہ جو اس کا راستہ کاٹے گا وہ اسے اپنے برتھ سٹار کے بچھو سائن کی طرح کاٹ کے رکھ دے گی۔ جنوری 1966 بھارت کی تاریخ کا بدترین سال تھا۔ اتنا برا سال تو وزیراعظم نہرو اور وزیراعظم شاستری کے دور میں بھی نہیں آیا تھا۔ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے غلے کی شدید قلت ہوئی اور قحط کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس سے بھارت میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے، خصوصاً کیرالہ ریاست میں جہاں رائس فسادات شروع ہو گئے۔ مہنگائی بہت اوپر چلی گئی، معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا اور ساتھ ہی بھارت کے پاس موجود ڈالر تیزی سے ختم ہو رہے تھے، لہذا فوری طور پر باہر سے ڈالروں کے عوض گندم یا چاول بھی نہیں منگوائے جا سکتے۔ ابھی قحط والا مسئلہ ہی درپیش تھا کہ بھارتی پنجاب کے پنجابی بولنے والے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک الگ پنجابی اسٹیٹ مانگ رہے تھے۔ پھر شمال مشرق میں ناگا لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور بھارت سے علیحدگی کا نعرہ لگانے لگے۔ عالمی سطح پر بھارت کے تعلقات امریکہ سے اس وقت سے خراب چلے آ رہے تھے جب 1965 کی جنگ میں پاکستان نے امریکی اسلحہ بھارتی فوجوں کے خلاف استعمال کیا تھا، جس پر بھارت نے شدید رد عمل دیا تھا۔ بھارت کا ماننا تھا کہ اگر امریکہ پاکستان کو اسلحہ نہ دیتا تو دونوں ملکوں میں کشمیر پر جنگ نہیں ہونی تھی۔ پاکستان کو جدید امریکی اسلحہ ملا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے سیدھا کشمیر پر حملہ کر دیا، جس سے جنگ شروع ہو گئی اور بھارت نے عالمی بارڈر کراس کر کے لاہور کا رخ کیا تاکہ اس پر قبضہ کیا جا سکے۔
پھر بھارت کو ایک اور مسئلہ یوں درپیش آیا کہ امریکہ نے ویتنام میں بھی اپنی فوجیں بھیج دی۔ یوں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت بگڑ چکے تھے۔ جب خوراک کی قلت عروج پر تھی، اسی دوران اندرا نے جے پور میں کانگریس کی کمیٹی سے خطاب کیا۔ اندرا نے اعلان کیا کہ جب تک کیرالہ میں لوگوں کو چاول نہیں ملتے، وہ چاول نہیں کھائے گی۔ ساتھ میں کانگریس کا خیال تھا کہ جن علاقوں میں یہ غذائی اجناس موجود ہیں، وہاں سے قید زدہ علاقوں میں بھیجی جائیں گی۔ تاہم اندرا اس قید کی صورتحال کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہ کر سکی۔ جب اندرا واپس دہلی گئی تو جے پور میں کی گئی تقریر اور فیصلوں کی وجہ سے اس پر شدید تنقید شروع ہوگی۔ جب حالات اندرا کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کا دورہ کرے گی۔ اندرا گاندھی کا یہ امریکہ کا پہلا دورہ تھا۔ اندرا کی کوشش تھی کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ وہ ہندوستانی عوام کے لیے مانگنے جا رہی ہیں، لیکن انہیں ڈالرز اور گندم چاہیے تھے۔ اندرا نے ایک بھارتی صحافی کو آف دی ریکارڈ بتایا کہ دورے کا مقصد یقیناً امریکی امداد ہے، لیکن اس انداز میں مانگی جائے گی کہ یہ نہ لگے کہ ہندوستانی وزیراعظم امداد مانگنے آئی ہے۔ اندرا دباؤ کا شکار تھی کیونکہ پاکستان تو کب سے امریکی کیمپ میں شامل تھا، لیکن وزیراعظم نہرو نے روس اور امریکہ کے درمیان جاری سرد جنگ میں خود کو اپنے تئیں نیوٹرل رکھا ہوا تھا اور ہندوستان نان الائن موومنٹ کا ایکٹیو ممبر تھا۔ 1965 کی جنگ کے بعد امریکہ نے پاکستان اور ہندوستان کی امداد بحال کرنے کے لیے سخت شرائط رکھی تھی۔ اندرا گاندھی نے امریکہ سے ڈالر اور گندم مانگنے سے پہلے عالمی بینک اور IMF سے قرضہ مانگا، لیکن دونوں نے انکار کر دیا۔ بلکہ IMF نے شرط رکھ دی کہ وہ اس وقت بھارت کو بیل آؤٹ پیکج دیں گے جب وہ پہلے اپنے روپے کو ڈی ویلیو کرے گا۔ اندرا گاندھی نے ایک کمیٹی بنائی کہ IMF کی ان شرائط پر ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کمیٹی کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہندوستان کو بحران سے بچنے کے لیے ڈالرز کے مقابلے میں اپنے روپے کو ڈی ویلیو کر دینا چاہیے۔ صدر جانسن اور اندرا کا رومانس۔ جب اندرا امریکہ پہنچی تو اس دورے کو بہت کامیاب سمجھا گیا۔ اس کی وجہ صدر جانسن تھے، جنہیں اندرا گاندھی کی شخصیت نے بڑا متاثر کیا۔ اندرا نے بھی اپنا چارم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ پیچھے ہندوستان میں اس کی وزارت عظمیٰ داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اندرا نے امریکہ جانے سے پہلے اپنے بالوں کا سٹائل تبدیل کرایا تاکہ اس کی لکس میں بھرپور جوانی نظر آئے۔ اندرا کا شاندار میک اپ کیا گیا اور ساتھ میں اندرا نے روایتی ہندوستانی زیورات بھی خود پر سجا لیے۔ اندرا گاندھی بھارت میں تو عام ہیئر سٹائل اور سادہ کاٹن کی ساڑی پہنے رکھتی تھی، لیکن امریکہ پہنچتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ اندرا مختلف تھی جو ہندوستان میں نظر آتی تھی۔ اندرا کا چام اب سب کو متاثر کر رہا تھا، کسی اور کو کر رہا تھا یا نہیں، لیکن امریکی صدر جانسن جس کا تعلق ٹیکساس سے تھا اور خاصی لمبی چوڑی جسامت کا حامل تھا، وہ ضرور اندرا سے متاثر ہوا۔ جانسن اندرا سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ جب امریکہ میں بھارتی سفیر BK نہرو کے گھر اس کی اندرا سے پرائیویٹ ملاقات ہوئی تو جانسن وہی رکا رہا۔ وہ ملاقات کے بعد روانہ نہیں ہوا بلکہ کافی دیر تک اندرا سے گپیں مارتا رہا جب تک کہ ڈنر پر مدعو مہمان نہیں آ گئے۔ یہ امریکی صدر کا غیر معمولی انداز تھا۔ حالت یہ ہو گئی کہ مہمانوں کے لیے کھانا مزید تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتا تھا اور پلان کے تحت جانسن اس ڈنر پر مدعو نہیں تھا۔ وہ ڈنر امریکہ میں بھارتی سفیر نے اندرا گاندھی کے اعزاز میں دیا تھا، جس میں واشنگٹن کی اہم شخصیات مدعو تھی۔ جب ڈنر لیٹ ہونے لگا تو اندرا گاندھی نے صدر جانسن کو کہا کہ آپ بھی ڈنر میں شریک ہوں۔ سب پروٹوکول کو نظر انداز کر کے جانسن نے وہ دعوت فوراً قبول کر لی، جبکہ اس کے کھانے کے مہمان خصوصی امریکی نائب صدر ہوبرٹ تھے۔ پروٹوکول کے تحت صدر اور نائب صدر ایک ساتھ کسی تقریب میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن صدر جانسن اندرا گاندھی کی کمپنی چاہتا تھا۔ ایک شام صدر جانسن نے اندرا گاندھی کو وائٹ ہاؤس میں ڈنر پر مدعو کیا۔ جب اندرا گاندھی پوری طرح تیار ہو کر وائٹ ہاؤس پہنچی تو امریکی صدر نے اندرا کو دعوت دی کہ چلیں میرے ساتھ ڈانس فلور پر رقص کریں۔ اندرا گاندھی کو جھٹکا لگا۔ وہ صدر جانسن کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ لمبا کر کے اسے ڈانس فلور پر جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ اندرا گاندھی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ امریکی صدر کی اس ڈرامائی ریکویسٹ کا کیا جواب دے۔ سب کے سامنے امریکی صدر کی ریکویسٹ کو مسترد کرنا اس کے دورے کی اب تک کی سب کامیابیوں کو تباہ کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے ڈانس فلور پر امریکی صدر کی باہوں میں رقص کر لیا اور اس کی تصویر ہندوستانی اخبارات میں چھپ گئی تو ہندوستانی عوام، میڈیا اور اپوزیشن اسے بھون ڈالیں گے۔ اندرا گاندھی اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحے سے گزر رہی تھی۔ چند لمحوں میں اسے فیصلہ کرنا تھا، اسے امریکی مدد چاہیے تھی یا ہندوستانی عوام کے قہر سے بچنا تھا۔ امریکی صدر بے چینی سے اندرا گاندھی کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ جاری ہے۔
ملتے ہیں قسط نمبر 3 میں، تب تک اللہ حافظ۔